کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے مکمل واضح طور پر؟ وہ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک. ہاں، اب آپ کا کیا عقیدہ آپ یہ بتا دیں. میرا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صرف نور ہیں، صرف نور؟ سوری صرف بشر ہیں. اچھا، صرف بشر ہیں، مطلب ہماری طرح عام انسان ہے نا؟ نہیں، عام درجے کی بات نہیں، اسپیسیز کی بات نہیں، کر رہا درجہ نہیں کہہ رہے ہم. ہوں. ہاں نبی اور امتی کے درجے میں بہت فرق ہوتا ہے. فرق کی بات نہیں کیا، میں صرف اسپیسیز میں بات کر رہا ہوں. اسپیسیز میں رسول اللہ انسان بشر ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہنا تو پھر نور بھی تو ہے نا؟ وہ اس کے بات ہوگی نا، ابھی اسی پر تو بات ہونی ہے. چلے دیکھیں، آپ اور میرے چیز پر اتفاق ہو گیا کہ آپ نے رسول اللہ کو بشر مانا، میں نے ہاں بھی بالکل. بشر مانا، اتفاق ہو گیا نا. ہاں ہاں، اب اتفاق ہم کہاں مانتے ہیں نہیں ہے، بشر. اختلاف کہاں ہے؟ نور پہ. نور پہ. اب رسول اللہ کی حدیث ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکرہ، کہ مدعی کی ذمہ داری ہے دلیل کا پیش کرنا، انکار کرنے والا دلیل نہیں دے گا. تو میں رسول اللہ کے ہاں نور کا انکار کر رہا ہوں، میں دلیل نہیں دوں گا. آپ مدعی ہیں ٹھیک ہے. اس پر کہ نور ہے رسول اللہ، تو آپ دلیل پیش کریں. بالکل. پیش کریں. مجھے دلیل لینی چاہیے نا اس کی. بالکل. سورہ مائدہ آیت نمبر 16 اٹھائیے ذرا ایک بار. چلے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اٹھا لی. دیکھیے کیا اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے؟ ہاں میں پڑھ دیتا ہوں، مجھے پتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً ہم نے آپ کی طرف بھیجا نور اور کتاب. تو یہاں نور اور کتاب ہے نا؟ جی. یا نوری کتاب تو نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں. یا نور یا کتاب تو نہیں ہے، مطلب دو الگ چیزیں آئی ہیں. جی جی دو الگ چیزیں آئی ہیں. جی. تو آپ بتا دیں ذرا. ایک تو چلے کتاب سے تو ہمیں واضح طور پہ سمجھ آ گئی کس چیز کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. قرآن کی ہو رہی ہے. ہاں، نور سے کس کی مراد ہے یہاں پہ پھر آپ ذرا بتائیں. بہت زبردست. تو میں کچھ بولوں؟ جی بالکل. جی. سورہ ہجر کی آیت نمبر 1 اللہ ٹھیک فرماتا ہے الف لام را، الف لام را تلک آیات الکتابی، تلک آیات الکتابی. 1 منٹ میں نکال لیتا ہوں، میرے ذہن سے کوئی بات نہیں، آرام سے لگا لیں تاکہ واضح ہو جائے اس میں ایک چیز میں جو ادا کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ ہجر سورہ نمبر اس کی ہے 15 اور آیت نمبر ہے 1. اللہ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتابی و قرآن مبین. تلک آیات الکتابی و قرآن مبین، کتاب سے مراد قرآن، اور قرآن سے مراد کیا لیا؟ قرآن. اب بتائیے، آپ نے کہا تھا کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، چلو ٹھیک. نور سے مراد نبی کو آپ لے رہے ہیں. تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. تو یہاں پر کتاب بھی ہے قرآن بھی ہے، تو کیا دو چیز ہے یا ایک ہی ہے؟ ایک چیز ہوگی. ایک ہی ہے نا. سبحان اللہ. یعنی یہاں پر جو واو ہے نا، واو ویسے تو عربی میں واو کئی معنوں میں استعمال ہوتا، جو مشہور ہے وہ ہے اور کے لیے، یعنی ایڈیشنل اینڈ. جیسے میں کہتا ہوں آپ کا نام کیا، کیف اینڈ محمد رضا، تو ہم کہیں گے کیف و محمد رضا، یہ ہو گیا واو. لیکن ایک واو ہوتا ہے عطف تفسیری، معطوف اور معطوف الیہ. کیونکہ میں عربی گرامر کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں تو میں آپ کو وضاحت کر دوں. ایک واو ہوتا ہے عطف تفسیری جس کو معطوف الیہ کہتے ہیں. یعنی یہ جو ہے ایڈیشنل نہیں ہوتا، صرف استعمال ہوتا ہے ایک ہی معنوں میں. مثال جو میں آپ کو دیا کہ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہاں پر اور نہیں مراد لیا جائے گا کیونکہ کتاب اور قرآن ایک ہی چیز ہے دونوں. اب اس کی ایک واضح اور دلیل دے دیتا ہوں، مکمل کر لوں، میں مکمل کر لوں پھر آپ بولیے. اس کی واضح ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. اس سے اگلی آیت میں سورہ مائدہ 16 میں اللہ فرماتا ہے یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ. اگر پچھلی آیت میں یعنی 15 میں دو چیز مراد ہوتی ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، تو اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے اللہ ان کے ذریعے ہدایت دیتا. اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا. اگر پیچھے دو چیز مراد ہوتی تو دو کا صیغہ استعمال کر کے اللہ فرماتا یہدی بہم اللہ، یعنی ان دو کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا. لیکن اللہ نے وہاں پر ایک کا ہی صیغہ استعمال کیا، یعنی یہدی بہ اللہ. بہ اللہ یہ سنگولر کا ورڈ ہے، واحد کا صیغہ ہے. اگر پیچھے قرآن سے مراد کتاب، کتاب سے مراد آپ نے قرآن لیا اور نور سے مراد نبی لیا، تو آگے آیت میں دو چیزیں ہوتی یہدی بہ اللہ، بہم اللہ.
تب ہوتا تثنیہ کا صیغہ، لہٰذا اللہ نے بھی بتا دیا کہ پیچھے تو دو چیز تم مراد لے رہے ہو، وہ دو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ اب آپ بتائیں، پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ تفسیر ابن عباس اٹھا لیں، یہ ثابت نہیں ہے امام احمد رضا خان کے بقول۔ چلیں تفسیر کبیر اٹھا لیں، تفسیر کبیر کس کی؟ فخر الدین رازی کی؟ پیج نمبر ہے اس کا 396، جلد نمبر 3۔ ٹھیک ہے، چلے پڑھیں۔ ہیلو، پڑھیں۔ اب آپ اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں نا کہ مجھے عربی اتنی اچھے سے نہیں آتی ہے۔ حضرت آپ دیکھیں، میں آپ کو زیر کرنا مقصد نہیں ہے کہ بھائی، نہ میں آپ سے مناظرہ کر رہا ہار جیت کے لیے، حق واضح ہونا چاہیے۔ تو آپ پڑھ دیں، اردو پڑھ دیں، ترجمہ کر دیں، عربی نہ پڑھیں۔ اب اس کے اندر جو تفسیر لکھی ہے نا وہ عربی میں ہی ہے۔ اچھا، ہاں، مفہوم بتائیں۔ اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو نور سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور کتاب سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہو گئی آپ کی بات؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی جو ہیں یہ متأخرین میں آتے ہیں۔ ٹھیک، میں آپ کو قرینہ قرآن سے بتایا، اور آپ جانتے ہیں قرآن کی بہترین تفسیر پہلے قرآن کرتی ہے، قرآن سے نہیں ملتی تو پھر حدیث کرتی ہے، حدیث سے نہیں ملتی تب علماء کرام کی طرف جایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں قرینہ، قرینہ رب کی وضاحت آ چکی ہے۔ رب کی وضاحت کے بعد اب کچھ باقی رہا؟ یعنی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک ہم نے آپ کی طرف ایک نور اور کتاب بھیجا۔ اب اگر یہاں پر دو چیز مراد ہیں تو اس سے ہی اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ آپ بتائیں اگر پیچھے دو چیز مراد ہوتی، نبی اور قرآن، تو اللہ یہ کیوں کہتا اس کے ذریعے؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 16 پیش کری آپ نے، 16 پیش کری۔ آپ ایسا کریں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے، آپ کا کیا عقیدہ ان کے بارے میں؟ بھائی جان پہلے میں قرآن اور حدیث پہ بات کر لوں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت پر جو وضاحت ہوئی ہے وہ درست ہے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ شیخ عبد القادر، وہ بالکل درست، آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ رسول اللہ مراد نہیں ہے؟ چلے ٹھیک ہے، نہیں ہے، بتا دیجیے۔ نہیں، میری بات نہ مانے، دیکھیں رب کا کلام کہہ رہا ہے، میری بات نہ مانے، اللہ کی تو مانے۔ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے پھر رسول اللہ کے نور ہونے کی؟ کیونکہ یہی دلیل پیش کی ہے۔ دیکھیے، آپ کے اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ دونوں کے شاید سے ایک ہی ہیں، اگر آپ مانتے ہوں تو، شیخ عبد القادر جیلانی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ کیا یہ بات نہیں ہے؟ مطلب آپ ان کو بزرگ نہیں مانتے نا؟ نہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن کب مانتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کب مانتے ہیں؟ جب وہ قرآن حدیث کے دائرے میں رہ کر بات کریں۔ اچھا، اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی پوری بات لینی ہے تو رسول اللہ کی پیدائش کا دن کیا تھا؟ 12 ربیع الاول۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے گنیت الطالبین کے اندر 10 محرم لکھا ہے، مانیں گے؟ اچھا جی، مانیں گے؟ صحیح میں؟ بالکل واضح طور پر دلیل دے دوں گا، گنیت الطالبین سے 10 محرم لکھا ہے۔ اچھا، نہیں آپ ذرا دلیل دے دیں، ٹھیک ہے؟ اس بارے میں مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب بتائیے نور کی اور کون سی دوسری دلیل آپ کے پاس؟ دیکھیے غوث پاک کیا لکھتے ہیں، انہیں چھوڑ دیں، وہ تو مشکوک ہیں بھائی، انہیں چھوڑ دیں آپ۔ غوث پاک کیا لکھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، کیونکہ یہاں عقیدے کا معاملہ ہے، اور آپ جانتے ہیں عقیدے میں امام نہیں چلتا، عقیدے میں قرآن اور حدیث چلتا ہے۔ عقیدے کا معاملہ ہے نا نور اور بشر، تو عقیدہ میں قرآن چلتا ہے۔ جیسے میں واضح طور پر کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں آپ ہی کی طرح بشر ہوں۔ یہاں درجے کی بات نہیں ہوئی، اسپیسیز کی بات ہوئی ہے، ورنہ درجے میں تو رسول اللہ تمام کائنات میں ہر مخلوق سے افضل ہے۔ ٹھیک، تو ہٹانے نہیں لگے ہیں، اپنی طرح بتا رہے ہو۔ نہیں، اسپیسیز میں بتایا ہوں، دوبارہ سن لیں، مرتبے میں نہیں بتایا۔ کیا تھا بتائیں گے ذرا، درجے میں کیا فرق ہے ان کے اور ہمارے درجے میں؟ درجے میں یہ فرق ہے کہ اللہ کے بعد سب سے معتبر ہستی جناب رسول اللہ ہے، اور اس سے زیادہ درجہ کیا دوں؟ اور اللہ کے بعد سب سے جو بہترین پرسنالٹی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اب مجھے بتا دیں کہ جس طرح سے اللہ نے واضح کہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں آپ ہی کی طرح بشر ہوں،
تو یہاں مجھ پر سے وہی اترتی ہے. ہاں یہ بھی بتائیں نا. ٹھیک ہے وہ فرق ہو گیا نا درجے کا. یہاں اسپیسیز کی میں بات کر رہا ہوں, دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں, اسپیسیز سمجھتے ہیں نا. سمجھ کام سے کام رکھا گا چنٹے کے لڑکے, بہت برا مارتا ہوں میں. ہاں ایسا بہت برا مارتا ہوں میں, بتا رہا ہوں. کیا کر لے گا تو کیا کرے گا؟ میں تو بہت برا مارتا ہوں. 1 منٹ رک, تو 50 بار ٹوکتا ہے تو کچھ نہیں. اب آج میں نے ٹوک دی تو کیا ہو گیا؟ 1 منٹ رک جانا بھائی, ٹھیک ہے, ہولڈ پہ رہنا. تو 50 بار The person you are speaking with has put your